قدر طالبین علوم نبوت جنہوں نے انتظامی تعلم کا ایک بڑا مبارک مرحلہ مکمل کیا ہے اور اس بابرکت ادارے سے وہ اپنا تعلیمی دورانیہ اور تربیتی ایک مرحلہ مکمل کر کے میدان عمل میں اترنے والے ہیں۔ اس مجلس میں شریک یہ ہمارے فضلائے کرام جو اپنا آخری سبق انہوں نے سنایا اور اس کے متعلق اس فقیر کی کچھ گزارشات سننے کے لیے موجود ہیں، اور بہت ہی لائق تکریم اور قابل احترام میرے احباب، میرے بزرگوں، بھائیوں اور عزیزوں جو اس مجلس میں تشریف فرما ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ مجلس جس میں قرآن مجید کی تلاوت کی جائے اور جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بیان کی جائیں، یہ بہت ہی بابرکت اور باعظمت مجلس ہوتی ہے کہ جب قرآن پڑھا جاتا ہے اور قرآن سننے کے لیے آپ ہمہ تن گوش ہو کر سنتے ہیں تو یہ اللہ کا کلام آپ سنتے ہیں محبت کے ساتھ، تعظیم کے ساتھ، اور ہمارے محترم قاری صاحب المقری محمد نعمان جعفر صاحب سلمہ اللہ وبارک فیہ وزادہ توفیقا، ان جیسی خوبصورت آواز میں قرآن سننا، اس کا اپنا ایک لطف بھی ہے، لذت بھی ہے اور ایک اعزاز بھی ہے کہ جو قرآن سننے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں اللہ کے فرشتے ان کو اپنے گھیرے میں لے لیتے ہیں اور وہ ان کو اپنے گھیرے میں لے کر دوسرے فرشتوں کو بھی بلا لیتے ہیں جو اس طرح کی ذکر کی مجلسوں کی تلاش میں ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ آؤ تمہارا مطلوب یہاں موجود ہے، اور وہ بھی آ جاتے ہیں۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ اتنے فرشتے اس مجلس کو گھیر لیتے ہیں کہ ایک پرے کے اوپر دوسرا پرا، دوسرے کے اوپر تیسرا، اور یہ ان کے پرے آسمان تک پہنچ جاتے ہیں۔ فرشتوں نے گھیرا ہوتا ہے، اور اسی پر بس نہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت ان بیٹھنے والوں کا نام لے کر اپنے درباری فرشتوں میں ذکر کرتے ہیں اور فخر کرتے ہیں۔ کتنے خوش نصیب ہیں آپ لوگ کہ اللہ رب العزت آپ کا نام لے کر اپنے فرشتوں میں فخر فرما رہے ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اگر انسان کو اس عزت کا صحیح شعور ہو کہ اللہ کسی بندے کا نام لے تو انسان اس خوشی کو ضبط نہیں کر سکتا۔ کتنا اونچا مقام ہے۔ اور پھر حدیث کی مجلس، بیٹے نے جو سند پڑھی ہے، اور اس میں جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں محترم محمد ابن یوسف الفرابری، جن تک ہماری سند پہنچتی ہے، وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بتاتے ہیں کہ ایک دن امام رحمۃ اللہ علیہ نے احادیث لکھوائیں۔ وہ شاگردوں کو حدیث سناتے تھے اور شاگرد ان سے سن کر لکھتے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ انہوں نے بہت ساری احادیث لکھوائیں اور انہوں نے محسوس کیا کہ شاید میں اکتاہٹ کا شکار ہو گیا ہوں اور میں میرے اندر انہوں نے تھکن محسوس کی۔ تو انہوں نے میرا حوصلہ بڑھانے کے لیے اور میری ہمت بندھانے کے لیے یہ کہا کہ عزیزم، اللہ اکبر، دنیا اس وقت کوئی اپنے کھیت میں ہے، کوئی اپنے کارخانے میں ہے، کوئی اپنی دکان میں ہے، کوئی اپنے ڈیرے پہ ہے، اپنے مشاغل کے اندر منہمک ہے، اور تو کتنا خوش نصیب ہے کہ تو حدیث کی مجلس میں ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی مجلس میں ہے۔ یہ کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے۔ اس لیے ایسی مجلس میں جب انسان آئے تو بڑا باادب ہو کے آئے اور طالب بن کے آئے، مشتاق بن کے آئے، شوق اور محبت کے ساتھ آئے اور کچھ لینے کے لیے آئے کہ یا اللہ کوئی ایسی بات
میرے پلے پڑ جائے اور میرے دل میں اتر جائے، جس سے میری زندگی سنور جائے، میری زندگی بن جائے اور میں تیرے بندوں میں شامل ہو جاؤں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے امتیوں میں شامل ہو جاؤں۔ قابل احترام حضرات گرامی، اس موقع پر مجھے معلوم ہے کہ علماء و مشائخ بھی مجلس کے اندر ہیں اور ہمارے معاشرے کے معززین پڑھے لکھے حضرات بھی موجود ہیں اس مجلس کے اندر، اور دین سے محبت رکھنے والے ہمارے بہت سارے احباب دیہاتی علاقوں سے بھی تشریف لائے ہوئے ہیں۔ اس لیے میں کچھ اس طرح کی گفتگو آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں جس میں ان تمام طبقات کا لحاظ رکھا جائے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کے سامنے اس کتاب کے بارے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس کو اللہ رب العزت نے کیا عظمت دی ہے، اور کتاب کے بارے میں جاننے کے لیے پہلے اس کے مصنف کے بارے میں جاننا ضروری ہوتا ہے، اور مصنف کا جو امتیاز ہے وہ یہ ہے کہ وہ اس دین کے علم کے امام ہیں، امیر المومنین فی الحدیث، سلطان المحدثین اور سید الفقہاء، یہ ان کا مقام ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس دین کے علم کی وجہ سے ان کو یہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا کہ آج مسلمانوں کے اندر جو دیندار طبقہ ہے، ان میں سے کوئی شاید ایسا ہو، اتنے سال پہلے تھے اس دنیا کے اندر، لیکن صحابہ کرام نے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، جیسے آپ کو دیکھا، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کام کیا، اس کو انہوں نے محفوظ کر کے امت تک پہنچا دیا، اور اللہ رب العزت اس امت کے علماء کو جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں ان کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ انہوں نے اسے ضائع نہیں ہونے دیا، اسے مٹنے نہیں دیا، اسے فراموش نہیں ہونے دیا، ان چیزوں کو محفوظ کر کے عمل کے اندر اور علم کے اندر امت کی طرف منتقل کر دیا۔ اور آج جیسے مولانا عبد المنان صاحب آپ کو بتا رہے تھے کہ یہ جو علماء کی ایک جماعت، یہ فئت مومنہ، یہ ایمانداروں کی ایک جماعت جو تیار ہو کر میدان عمل میں آ رہی ہے، یہ اس دین کے محافظ ہیں، یہ اس دین کے محافظ ہیں، اس دین کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور اللہ رب العزت نے اس دین کی حفاظت اپنے انہی بندوں کے ساتھ کی ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اللہ رب العزت نے فرمایا ہم نے قرآن اتارا ہے اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اس حفاظت کے لیے ان بندوں کو منتخب فرمایا جنہوں نے قرآن حفظ کیے اور پھر ساری زندگیاں قرآن کی خدمت میں لگا دی، اور جنہوں نے احادیث کو حفظ کیا اور ساری زندگی اس حدیث کی خدمت کے اندر لگا دی، اور ایسے ایسے حافظ قرآن مجید کے کہ اللہ اکبر، ایک زبر زیر کا فرق نہیں آنے دیتے، اور ایسے ایسے احادیث کے حافظ کہ دنیا حیران ہوتی ہے کہ کس طرح اللہ رب العزت نے ان کا سینہ کھول دیا، جو ایک دفعہ سن لیا پھر دوبارہ وہ کبھی بھولے نہیں۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے علماء کا امتیاز ہے، یہ امت کے علماء کا امتیاز ہے۔ یہ حضرات صحابہ میں سے بھی تھے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیثیں سنی۔ آج بھی جو حدیث ہمارے زیر درس ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ ابو ہریرہ آؤ اور چادر بچھاؤ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق میں نے چادر بچھائی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اس میں پڑھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اور فرمایا یہ چادر اٹھا کے سینے سے لگا لو۔ کہتے ہیں میں نے وہ چادر اٹھا کے سینے سے لگائی تو پھر جو میں نے سنا پھر وہ مجھے بھولا نہیں۔ فوٹو میموری، یعنی ایسا حافظہ کہ یہ جو آپ ریکارڈ کرتے ہیں یہ تو ڈیلیٹ ہو جاتا ہے، یہ تو ختم ہو جاتا ہے، ختم ہو کے اس کا فیتہ خراب ہو جاتا ہے، لیکن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو یاد کیا پھر بھولے نہیں۔ اور اسی طرح دیگر صحابہ تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات آ گئی تو میں آپ کو سناؤں۔ مدینہ کے گورنر تھے مروان، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دفعہ بلایا اور ان سے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ احادیث سنائیں، کچھ احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنائیں۔ انہوں نے سنائی اور انہوں نے پردے کے پیچھے اپنے سیکرٹری کاتب کو بٹھا لیا کہ جو سنا رہے ہیں یہ لکھتے جاؤ، یہ لکھتے جاؤ۔ وہ لکھتے گئے۔
تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے جتنی اللہ رب العزت نے توفیق دی حدیثیں سنائیں، اور اس کے بعد مجلس برخاست ہو گئی. تو سال سوا سال کے بعد پھر اس نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور کہنے لگا حضرت آپ تشریف لائے تھے، ایک دفعہ میں نے عرض کیا تھا اور آپ نے کچھ حدیثیں سنائی تھی، اگر نوازش فرمائیں تو وہ حدیثیں ہمیں دوبارہ سنا دیں، ذرا اندازہ کیجئے. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو حدیثیں سنائی تھی اسی ترتیب کے ساتھ دوبارہ سنا دی. یہ اللہ رب العزت نے علماء کو امتیاز دیا تھا، محدثین کو. حفاظ حدیث میں جو رئیس الحفاظ حدیث رسول کے وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیگر صحابہ بھی اسی طرح کے تھے، اور اس طرح کے لکھنے، اس طرح کے یاد کرنے والے تھے. کئی محدثین ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ میں لکھنے کی زحمت گوارا نہیں کرتا، جو سنتا ہوں لکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، جو میں سنتا ہوں فوراً میرے ذہن میں محفوظ ہو جاتا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا جن کی یہ کتاب عزیزوں نے ختم کی ہے، اور آپ اس کا آخری سبق جو ہے وہ سننے کے لیے موجود ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا واقعہ ہے کہ وہ اپنے اساتذہ کے پاس، ان کے ساتھی کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پڑھنے کے لیے آئے، اور وہ سنتے استاد سے، لکھتے کچھ نہیں تھے. ایک دن، 2 دن، 5 دن، 10 دن، 15-20 دن کے بعد ہم نے کہا جوان تم یہاں آئے ہو پڑھنے کے لیے، آ کے بیٹھ جاتے ہو اور ایسے اٹھ کے چلے جاتے ہو، کیوں وقت ضائع کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کیسے؟ وقت کیسے ضائع کرتا ہوں؟ میں جو کچھ سنتا ہوں مجھے یاد ہے. انہوں نے کہا لکھتے تو تم ہے کچھ نہیں. کہنے لگے جو تم نے لکھا ہے سناؤ، جو تم نے لکھا ہے سناؤ. جو انہوں نے لکھا تھا انہوں نے سنایا اور پیش کیا. کہنے لگے تو اس سے یہ لفظ رہ گیا، تو اس سے یہ لفظ رہ گیا، اور مجھے سارا یاد ہے جو استاد نے سنایا. یہ خصوصیت اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو عطا فرمائی، اور ان لوگوں کی وجہ سے یہ دین محفوظ ہے. اللہ رب العزت کی عطا، اللہ کا فضل، اللہ رب العزت کی عنایت اور اس کی تائید، اللہ رب العزت نے ان لوگوں سے اس دین کو محفوظ کیا، اور اس دین کو آج امت مسلمہ تک اللہ رب العزت نے اسی سلسلے کے اور اسی طریقے کے ساتھ پہنچایا ہے. اور جس طرح ہمارا نسب ہوتا ہے کہ ہم آدم کی اولاد ہیں، اور ایک خاندان ہوتا ہے، ننیال کے اور ددیال کے اثرات جو ہیں وہ اگلی نسلوں میں منتقل ہوتے ہیں. نانیال کے اثرات اور ددیال کے اثرات اگلی نسلوں میں منتقل ہوتے ہیں. اسی طرح یہ علم بھی ایک ایسی چیز ہے، یہ ورثہ ہے، یہ اثاثہ ہے، اور یہ سرمایہ ہے. یہ بھی اللہ رب العزت نے نبیوں کو عطا فرمایا، اور نبیوں کا یہ ورثہ امت کے علماء نے لیا، اور علماء سے آگے ان کے شاگردوں نے لیا، صحابہ نے لیا، صحابہ سے تابعین نے لیا، اور تابعین سے اتباع التابعین نے، اور تبع الاتباع نے، اور محدثین نے، اور فقہاء نے. اور اسی طرح امت کے علماء کے اندر یہ سلسلہ چلتا رہا. اور یہ بیٹے نے جو سند پڑھی، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اپنی پوری سند آپ کو سنائی ہے کہ مجھے فلاں نے پڑھایا. جن استادوں کا نام لیا وہ میرے بھی استاد ہیں، حافظ بنیامین صاحب رحمۃ اللہ علیہ. حافظ بنیامین صاحب رحمۃ اللہ علیہ میرے بھی استاد تھے. میں نے ان سے حدیث تو نہیں پڑھی، میں نے ان سے اور کتابیں پڑھی ہیں، لیکن حافظ گودربی رحمۃ اللہ علیہ ان کے بھی استاد تھے، اور میرے وہ دادا استاد ہیں. وہ میرے دادا استاد ہیں. میرے استاد تھے مولانا ثناء اللہ ہوشیار پوری اور حافظ عبداللہ بوڑھی مالوی رحمۃ اللہ علیہ. ان سے میں نے صحیح مسلم پڑھی اور صحیح بخاری پڑھی، اور انہوں نے حافظ گودربی رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی، اور انہوں نے امام عبد الجبار غزنوی رحمۃ اللہ علیہ سے اور حافظ المنان وزیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی، اور انہوں نے شیخ الکل میاں نذیر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی. اور میری سند جو ہے وہ ایک واسطے کے ساتھ میں نے حضرت مولانا عبدالغفار حسن رحمۃ اللہ علیہ سے سند لی، انہوں نے مجھے اجازت دی، اور انہوں نے حافظ احمد اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھا، اور حافظ احمد اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے شیخ الکل سید نذیر حسین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھا. تو میں 2 واسطوں کے ساتھ مولانا عبدالغفار حسن اور حضرت حافظ احمد اللہ دہلوی، ان 2 واسطوں کے ساتھ شیخ الکل حضرت سید نذیر حسین رحمۃ اللہ علیہ تک میری سند پہنچتی ہے. تو یہ سند کے اوپر کتاب و حکمت نازل فرمائی. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کتاب و حکمت کی تعلیم دی. وانزل اللہ علیک الکتاب والحکمت وعلمک ما لم تکن تعلم. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تعلیم دی، اور صحابہ نے تابعین کو، اور یہ سلسلہ اسی طرح چلتا ہوا آج ہم تک پہنچا. تو یہ اللہ کی نعمت ہے.
اور یہ علماء بھی اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ یہ علماء امت کے اندر موجود ہیں. ان علماء کے ساتھ یہ دین زندہ اور قائم ہے. یقین جانیے جہاں علماء اٹھ گئے وہاں علم اٹھ گیا, وہاں علم اٹھ گیا, اور جہاں علم اٹھ گیا وہاں عمل اٹھ گیا. عمل بھی نہیں رہتا, علم کے بغیر عمل بھی نہیں ہوتا. یہ علم اور عمل جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں چیزیں لے کر آئے ہیں, والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم الہدی یہ علم ہے, ودین الحق یہ عمل ہے. الہدی ہدایت, ودین الحق اور سچی فرما برداری. سچی فرما برداری کیا ہے؟ جو حکم آیا مان لیا, جو سنا اس کو اپنا لیا. اللہ کا حکم, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم. اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دین کے معاملے میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے. جو کہتے ہیں اللہ کی طرف سے کہتے ہیں, جو کرتے ہیں وحی کی روشنی میں کرتے ہیں. ان اتبع الا ما یوحی الی, میں صرف وحی کی پیروی کرتا ہوں. اور دین کے بارے میں جو کہتے ہیں ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی, اپنی چاہت اور اپنی مرضی سے نہیں کہتے, اللہ کی وحی سے کہتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی وحی سے دین کی بات کرتے ہیں. اور یہ جو دین ہے اللہ رب العزت نے اتارا, یہ آج موجود ہے ہمارے اندر. یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے, اور یہ علماء کے ساتھ موجود ہے. یہ علم بھی اور یہ عمل بھی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا اور قرآن کے بیان, وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ ذِكْرًا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. جو قرآن آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے لوگوں کے لیے آپ اس کو بیان کر دیں, عملاً بھی اور قولاً بھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھایا, سکھایا, سمجھایا, عمل کر کے دکھایا لوگوں کے لیے. تو یہ قرآن بھی محفوظ ہے, قرآن کا بیان بھی محفوظ ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے فرمایا, وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. ہم نے یہ کتاب آپ پر اتاری ہے اسی لیے کہ آپ اس کو کھول کر بیان کر دیں. قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تبیین, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی کو بغیر قرآن سمجھا نہیں جا سکتا, سمجھا نہیں جا سکتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان سامنے رکھنا ضروری ہے, اور آپ کی زندگی قرآن کا پورا عمل تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی صحابہ کہتے تھے, بلکہ اللہ اکبر, قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا, وَأَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا رَسُولًا. اللہ رب العزت نے آپ کی طرف ذکر اتارا ہے, یعنی رسول اتارا ہے. یعنی قرآن اور حدیث, قرآن اور رسول میں فرق کوئی نہیں, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ساری قرآن تھی. تو یہ قرآن کا علم بھی محفوظ ہے اور دین پر عمل بھی محفوظ ہے, اور وہ عمل بھی اس امت کے علماء کے ذریعے محفوظ ہے. یہ ہیں اس دین کے اوپر عمل کرنے والے. اس لیے ان علماء سے جڑے رہنا چاہیے اور ان علماء کی قدر کرنی چاہیے. اور ان علماء دین کے اندر جو محدثین ہیں, جو ائمہ فقہاء ہیں, جو فقہائے محدثین ہیں, اور جو ائمۃ الخیر ہیں, خیر کے امام ہیں, یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ دکھانے والے اور امت کے عوام کو ان کے ساتھ جوڑنے والے ہیں, اور ان کی طرف لوگوں کی رہنمائی کرنے والے ہیں. اس لیے یہ امت کے لیے بہت بڑا قابل قدر اثاثہ ہیں. ان کی قدر کرو. آج ان کے خلاف بڑی سازشیں ہو رہی ہیں کہ ان مدرسوں کو کمزور کر دیا جائے, انہیں بدل کر اسکول کالج بنا دیا جائے. ہمارے اسکول کالج اور ہماری یونیورسٹیاں, اللہ اکبر, یہ جہاں بڑی بڑی فیسیں ہم دیتے ہیں اور بڑے بڑے خرچے کر کے اپنے بچوں کو وہاں پڑھاتے ہیں, یہ بچے وہاں پڑھ کے کیا کرتے ہیں؟ بڑی بات ہے کہ کسی کو امریکہ میں یا کینیڈا میں جاب مل جائے اور وہاں کی شہریت مل جائے اور وہاں جا کے وہ نوکری کرے اور ڈالر کمائے, اور اس کے بعد کچھ بھی نہیں. پیسے کمانے کے لیے نوکر پیدا کرنا, یہ یونیورسٹیوں کا اور اسکولوں اور کالجوں کا کام ہے جہاں بڑی بڑی فیسیں دیتے ہیں. اور یہ مدرسے اور یہاں پڑھنے والے, یہ آپ کو وہ علم پڑھاتے ہیں جس علم کے ساتھ انسان کے اندر صحیح انسانیت آتی ہے. یہ علم اگر انسان کے اندر نہ ہو تو یقین جانیے یہ انسان اولئک کالانعام بل هم اضل, وہ جانوروں سے بھی نیچے ہے, جانوروں کے جیسا ہے بلکہ جانوروں سے بھی نیچے ہے. یہ علم انسان کو انسان بناتا ہے, یہ علم انسان کو بلندیوں تک لے کے جاتا ہے, اور اس علم کے بغیر انسان رددناہ اسفل سافلین کا شکار ہو جاتا ہے. تو اس علم کی قدر کرنی چاہیے. تو بات میں کر رہا تھا کہ یہ دین کا علم جس کے بہت بڑے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہیں, اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ, اللہ اکبر, بڑے خوش نصیب ہیں کہ ماں بھی بڑی نیکوکار تھی اور والد بھی بڑے پرہیزگار تھے.
اور ان کی پرہیزگاری کا اندازہ کریں آپ۔ جب آخری وقت آیا ان کا تو اپنے ساتھی شاگرد بھی تھا اور خادم بھی تھا، اس کو بلا کے کہنے لگے کہ یہ جو مال میں چھوڑ کے جا رہا ہوں اس میں حرام تو گزارا، شبے والا بھی ایک درہم نہیں ہے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان کے فرزند ارجمند تھے ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل، ان کا نام اسماعیل تھا۔ وہ امام مالک سے انہوں نے حدیث پڑھی، عبداللہ بن مبارک سے انہوں نے مصافحہ کیا، حماد بن زید سے انہوں نے علم پڑھا، اور ان کی اور پھر وہ فوت ہو گئے۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یتیمی میں پلے بڑھے، لیکن یہ ماں کی پرورش تھی اور اس کی آغوش تھی اور اس کی عنایت تھی کہ انہوں نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی پرورش کی، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ماں کی دعاؤں سے اس مقام تک پہنچے کہ قرآن حفظ کیا، اور قرآن حفظ کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے حفظ حدیث کا شوق ان کو عطا فرما دیا، اور پھر وہ ایسے حافظ الحدیث بنے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں الحمدللہ 1,00,000 صحیح حدیثیں مجھے یاد ہیں اور 2,00,000 غیر صحیح بھی مجھے یاد ہیں۔ 1,00,000 صحیح حدیثیں مجھے یاد ہیں اور 2,00,000 صحیح حدیثیں جو غیر صحیح ہیں وہ بھی مجھے یاد ہیں۔ یہ ایسے لوگ تھے کہ صحیح کو بھی یاد کرتے تھے اور غلط کو بھی یاد کرتے تھے، جیسے مولانا بتا رہے تھے آپ کو کہ یہ جاننے کے لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کس چیز کو غلط منسوب کر دیا گیا ہے، آپ کے جناب علی کی طرف اس چیز کو ایسے ہی پھیلا دیا گیا ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، یہ جاننے کے لیے بھی علماء نے ان چیزوں کو محفوظ کر دیا، ان کی بھی نشاندہی کر دی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی بھی نشاندہی کر دی۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو 6,00,000 احادیث جمع کی تھی، اس کے اندر آپ ذرا اس سے متوحش نہ ہوں کہ 6,00,000 کہاں سے آ گئی۔ حدیثوں کی تعداد تو اگر تلاش کی جائے تو جو احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، بڑی سے بڑی تعداد ان کی 50,000 تک پہنچتی ہے۔ کنز العمال اور اسی طرح دیگر جو کتابیں ہیں، الجامع الکبیر امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی، کو دیکھا جائے تو اس سے زیادہ تعداد نہیں ہے۔ تو یہ 6,00,000 احادیث کہاں سے آ گئی؟ اصل میں یہ اصطلاح ہے محدثین کی کہ ایک سند، ایک روایت ایک سلسلے کے ساتھ جو منقول ہوتی ہے اس کو ایک حدیث قرار دیتے ہیں۔ جب وہی حدیث دوسرے سلسلے کے ساتھ آتی ہے تو وہ 2 بن جاتی ہے، وہی حدیث تیسرے سلسلے کے ساتھ آتی ہے تو وہ 3 بن جاتی ہے، اور ایک ایک حدیث کو انہوں نے 10 20 سلسلوں سے سنا ہے تو وہ 10 اور 20 حدیثیں بن جاتی ہیں۔ تو سلسلوں کے تعدد کی وجہ سے حدیثوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے 6 کے اوپر، اس کے مطابعات اور شواہد کے اوپر اور اس کے جو مسائل ہیں ان کے اوپر، اس کے ابواب کی شرح کے اندر، یہ ایک پوری لائبریری ہے، اہل علم جانتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس کتاب کو قبولیت عطا فرمائی، اور یہ دین کی وجہ سے ہے کہ اللہ رب العزت دین والوں کو عظمت عطا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو رفعت عطا کرتے ہیں، اور دلوں کے اندر اللہ رب العزت کی محبت ڈال دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے خادم ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے محبت کرنے والا بنائے، جیسا کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا تو عالم ہونا چاہیے انسان کو، کن عالماً، عالم بنو ماشاءاللہ جیسے یہ بنے ہیں، او متعلمہ، یا سیکھنے والے طالب علم بنو، او مستمعہ، یا سننے والے جیسے آپ سننے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں سننے والے بنو، اور یا ان سے محبت کرنے والے بنو۔ ان چاروں سے نکل کے بدبختوں میں شامل نہ ہونا، جو اس حلقے میں نہیں آتا، عالم نہیں، متعلم نہیں، سننے والا نہیں، محبت کرنے والا نہیں، اس کا رحمت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، وہ اللہ کی رحمت سے دور ہے۔ کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اللہ اکبر، کہ یہ دنیا جو ہے یہ اللہ کی رحمت سے محروم ہے، سوائے اللہ کے ذکر کے اور اس کے ساتھ تعلق رکھنے والی چیزیں، یا پھر دین کا علم رکھنے والا اور دین کا علم سیکھنے والا، یہی ہیں جن پر اللہ کی رحمت اترتی ہے، اور ان کی وجہ سے دوسرے لوگوں کو بھی اس رحمت سے حصہ ملتا ہے۔ اور اگر یہ اللہ کا ذکر کرنے والے اور اللہ کا پیغام پہنچانے والے اور دین کا علم رکھنے والے اور دین کا علم سکھانے والے نہ ہوں تو یقین جانیے اس زمین کی بساط لپیٹ دی جائے، یہ سلسلہ ختم کر دیا جائے۔ تو خیر بات لمبی ہو رہی ہے، میں عرض کرتا ہوں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو اس کتاب کو لکھا تو اس کے اندر انہوں نے سب سے پہلے جو وحی کا باب قائم کیا، تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، ان کی منقبت کے بارے میں علماء کے اقوال، ان کے معاصرین کے اقوال، اور ان کے بعد جو علماء کے اقوال ہیں، یہ سلسلہ شروع کر دیا جائے تو اسی کے لیے گھنٹے چاہیے، اسی کے لیے گھنٹے چاہیے۔
اس لیے میں صرف یہ چھوڑتا ہوں، بس یہ بتا دیا کہ وہ امیر المومنین فی الحدیث اور سلطان المحدثین سید الفقہاء، اور ان کے اساتذہ کی گواہی کے ساتھ افقہ خلق اللہ فی زماننا، ہمارے زمانے میں سب سے زیادہ دین کی سمجھ رکھنے والے، سب سے زیادہ دین کی سمجھ رکھنے والے اور سید الفقہاء، تمام دین کی سمجھ رکھنے والے کو سردار اور ان کے پیشوا اور ان کے رہنما ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو یہ کتاب لکھی، اس کے اندر پھر انہوں نے صحیح بات ہے فقاہت، علمیت اور دین کے حقائق، لطائف، معارف، مسائل، ان کے جو نکات اور جو ان کے رموز اور اسرار جمع کر دیے ہیں، آج تک اہل علم اس پہ سر دھلتے ہیں اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو دعائیں دیتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان کو کیا حافظہ دیا تھا اور کیا بصیرت اور کیا فقاہت اللہ رب العزت نے ان کو عطا فرمائی تھی۔ اس کی ابتدا کی ہے اور انہوں نے بدر الوحی سے، اس لیے کہ اس دین کی بنیاد کس چیز کے اوپر ہے؟ میری سوچ، آپ کی سوچ، لوگوں کا رواج، لوگوں کا طرز عمل، یہ دین نہیں ہے، دین اللہ نے اتارا ہے۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، جو اللہ کی طرف سے اتارا گیا ہے اس کی پیروی کرو، دین وہ ہے جو اللہ نے اتارا ہے، وہ حق ہے، اور جو اللہ نے نہیں اتارا وہ باطل ہے۔ اس لیے لوگوں کے رواج، لوگوں کی رسمیں، لوگوں کی سوچ، لوگوں کے قانون، لوگوں کے ضابطے، یہ جو لوگوں نے بنائے ہوئے، یہ دین نہیں بن سکتے، یہ دین نہیں بن سکتے، اور ان کے ساتھ عدل بھی نہیں ہو سکتا اور ان کے ساتھ امن بھی نہیں ہو سکتا۔ اگر عدل قائم ہو سکتا ہے تو وہ نبیوں کی لائی ہوئی تعلیم کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ یقوم الناس بالقسط، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط، نبیوں کے لائے ہوئے نظام کے ساتھ عدل قائم ہو سکتا ہے، اسی کے ساتھ روشنی پھیل سکتی ہے اور اسی کے ساتھ لوگوں کو امن و سلامتی مل سکتی ہے۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون۔ تو امن، سلامتی، عدل اس دین کے علم کے ساتھ قائم ہو سکتا ہے۔ تو انہوں نے وحی سے اس کو شروع کیا، بدر الوحی سے، کہ دین کی بنیاد وحی کے اوپر ہے، اور اس کے لیے انما الاعمال بالنیات والی حدیث لے کے آئے کہ اس دین کے لیے انسان کو مخلص ہونا چاہیے، یعنی اس کے اندر اخلاص ہونا چاہیے، اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کرے، دین پڑھے، دین پہ عمل کرے، اس لیے اللہ راضی ہو جائے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ اور پھر یہ جو دین کا علم ہے اس پر ایمان اور یقین رکھنا ضروری ہے۔ بدر الوحی کے بعد کتاب الایمان لے کے آئے، اس لیے ایمان کا معنی ہے تصدیق کرنا، اس کو حق اور صحیح سمجھنا اور اسے قبول کرنا، اور قبول کر کے الایقان والاذعان، اس پہ یقین رکھنا اور اس پر عمل کرنا۔ یہ ایمان کی کتاب لے کے آئے، ایمان کے مسائل ذکر کیے، اور پھر جب اس کو مان لیا ہے کہ اللہ کی طرف سے آیا ہے تو برحق ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے ہیں تو یہ سچ ہے، تو پھر اس کو سیکھنا ہے، جاننا ہے، اور جان کے پھر اس پر عمل کرنا ہے۔ اور پھر یہ اس کی تفصیلات بیان فرمائی ہیں انہوں نے اس کتاب کے اندر، اور یہ سلسلہ کتاب بدر الوحی اور اس کے بعد کتاب الایمان، کتاب العلم، اور یہ سلسلہ چلتے 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 97 کتابیں ہیں، اور بعض نسخوں کے اندر 98 اور بعض کے اندر 100 کتابیں ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی اس کتاب کے اندر۔ یہ ایک کتاب نہیں ہے، یہ 100 کتابوں کا مجموعہ ہے، اور ان کتابوں کے اندر جو ابواب ہیں یہ 3880 کے قریب ابواب ہیں، یعنی ایک ایک باب کے اندر کئی کی حدیثیں اور ان کے اندر کئی کی مسائل ہیں، یہ علم کا ایک دفتر ہے۔ اور پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اسی طرح نماز کے مسائل، زکوٰۃ کے مسائل، روزے کے مسائل، حج کے مسائل، عمرے کے مسائل، جہاد کے مسائل، سودے کے مسائل، اور بیوع کے اندر اہل علم یہاں موجود ہیں۔ یقین جانیے جو لوگوں کے لین دین کے اندر جتنی صورتیں ہیں، فقہ کی کتابوں میں اتنی تفصیل نہیں ہے جتنی امام بخاری کی جامع صحیح کے اندر تفصیل موجود ہے۔ کمال ہے۔ کتاب الکفالہ، کتاب الحوالہ، کتاب اللقطہ، کتاب المظالم، اور اسی طرح کتاب الاجارہ، سارے ابواب جو ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کے اندر ذکر کیے ہیں۔ اور پھر اسی طرح جو عدالت کے معاملات ہیں، ریاست کے معاملات ہیں، کتاب الاحکام، اس کے اندر یہ بیان فرمائے۔ اور پھر اسی پہ بس نہیں کیا، تفسیر، تاریخ، بدء الخلق، جب سے اس کائنات کی تخلیق کا آغاز ہوا ہے اس وقت سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک انبیاء کی تاریخ، کتاب الانبیاء، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مغازی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و مناقب، آپ کے صحابہ کا تذکرہ، ان کے فضائل کا تذکرہ، قرآن کی تفسیر، اور پھر آنے والے وقت کے اندر جو فتنے اور جو
امت کے اندر مسائل پیدا ہونے والے ہیں ان کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی، یہ سارا کچھ اس کتاب میں جمع کر دیا۔ علم کا سمندر ہے یہ کتاب۔ اور آخر میں کتاب و اخبار الاحاد لے کر آئے کہ یہ چیزیں جو اخبار احاد سن کے نقل کرنے والے لوگ ہیں، ان کی خبر کے اوپر اعتماد کر کے اس کو قبول کیا جائے گا۔ یہ جو لوگوں نے بات بنائی ہے کہ متواتر ہونی چاہیے، مشہور ہونی چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک آدمی کو بھیجا ایک ایک علاقے کی طرف۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرف بھیجا، ابو موسیٰ اشعری کو بھیجا، 2 بندے تھے، ان کو بھیجا جاؤ اس علاقے میں جا کے اللہ کا دین پہنچاؤ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 150 نہیں بھیجے، کسی علاقے میں ایک ہی بھیجا ہوا ہے، تو یقین جانیے سب کچھ برباد ہو جاتا ہے۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ رب العزت نے مخاطب کر کے فرمایا، مخاطب انہیں کیا اور سنایا کس کو؟ آپ کی امت کو۔ اور 18 نبیوں کا ذکر کیا سورۃ الانعام کے اندر، اور اللہ رب العزت نے بتایا کہ اگر یہ بھی بفرض محال اگر ایسا ہو کہ ان سے شرک سرزد ہو جائے تو ان کا بھی کیا کرایا برباد ہو جائے گا۔ تو آج اس امت کو ضرورت ہے کہ وہ شرک کو پہچانے اور شرک کو چھوڑے اور اپنی توحید کو خالص کرے۔ اس کے بغیر دین کوئی قیمت نہیں رکھتا اگر اس کے اندر شرک کی ملاوٹ ہو جائے۔ اور اسی طرح یہ دین خالص ہونا چاہیے، یہ سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ اگر بدعت کی آمیزش ہو جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چھوٹ جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہٹ جائے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر وہ دین نہیں رہتا، وہ مردود ہو جاتا ہے۔ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ اعتصام بالکتاب و سنہ کے اندر یہی چیز بتائی گئی ہے کہ دین کے اندر توحید ضروری ہے اور دین کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اتباع ضروری ہے۔ اور آخر میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کا جو اختتام فرمایا ہے وہ باب قول اللہ تعالی ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ، اس باب پر فرمایا ہے۔ اس لیے کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے، زندگی گزارتا ہے، تو سب سے آخری مرحلہ کیا ہوگا؟ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو کر انسان کی ساری زندگی کا کیا ہوا عمل تولا جائے گا۔ آخری مرحلہ مکلف کی زندگی کا وزن اعمال ہے، تو وزن اعمال پر اس کتاب کو ختم فرمایا۔ باب قول اللہ تعالی ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ وان اعمال بنی آدم وقولهم یوزن۔ بندوں کے عمل بھی تولے جائیں گے اور ان کے قول بھی تولے جائیں گے۔ انسان ہمیشہ اپنی محدود عقل کے ساتھ سوچتا ہے۔ آج تو انسان نے اللہ اکبر اتنی ترقی کر لی کہ وہ کسی چیز کو جب چھوٹا کرتا ہے تو اتنا چھوٹا کر دیتا ہے، یہ جو دھاگا ہوتا ہے نا، دھاگا جس کے ساتھ ہم کپڑا بنتے ہیں، اس دھاگے کو ایک ٹیکنالوجی ہے، اس ٹیکنالوجی کے اندر ایک دھاگے کو اتنا چھوٹا کیا جا سکتا ہے کہ اس کا 100 1000 لاکھ کروڑ نہیں ارب حصہ بنا لیتے ہیں۔ انسان کے پاس آج یہ ٹیکنالوجی اور یہ صلاحیت ہے، اتنا چھوٹا اس کو کر دیا جاتا ہے، اور انسان کی آواز کو محفوظ کر لیا جاتا ہے، انسان کی تصویر کو محفوظ کر لیا جاتا ہے، اور انسان کن چیزوں کا وزن کر لیتا ہے، بڑی بڑی وزنی چیزیں بھی تول لیتا ہے اور بڑی بڑی چھوٹی چیزیں بھی تول لیتا ہے۔ آپ ایک کاغذ رکھیں اور اس کاغذ کے اوپر باریک پینسل کے ساتھ ایسے کر کے نشان لگا دیں، جب اس ترازو کے اوپر اس کاغذ کو پینسل کا نشان لگنے کے بعد تولا جائے گا تو پہلے کا وزن بھی بتا دے گا، اور اس پینسل کے نشان سے جو اس کے اندر اضافہ ہو گیا وہ وزن بتا دے گا۔ یہ تو انسان کا کام ہے، انسان نے اتنے باریک پیمانے تیار کر لیے، اور اللہ رب العزت نے تولنا ہے میری آواز کو، میرے قول کو، اور میرے وزن اور میرے عمل کو۔ اللہ رب العزت کے لیے کیا مشکل ہے۔ یہ انسان جس ماحول میں ہوتا ہے، دیہاتی ماحول میں ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے، شہری ماحول میں ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے، لیکن جو علمی ماحول کے اندر، سائنسی ماحول کے اندر ہے، وہ دیکھتے ہیں کہ بہت کچھ ہو رہا ہے، اور اللہ رب العزت نے جو کہہ دیا ہے، بس جب اللہ نے کہہ دیا تو یہ برحق ہے، جو اللہ کی طرف سے آیا، انت الحق ووعدک الحق وقولک حق، اللہ تو حق، اللہ تیرے وعدے حق اور اللہ تیرا فرمان پر حق، اس میں غلطی کا امکان کوئی نہیں۔ تو بندے کا وزن کیا جائے گا، عمل کا بھی، عمل اللہ رب العزت نے تولنا ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ترازو کے اندر جو رکھی جانے والی چیزیں ہیں، ان میں جو بہت وزنی چیز ہے وہ کیا ہے؟ انسان کا اچھا اخلاق۔ ما من شیء یوضع فی المیزان یوم القیامت اثقل من خلق حسن۔
خلق، آپ کا برتاؤ سلوک، لوگوں کے ساتھ آپ کا رویہ، آپ کا ملنا برتنا، یہ جو آپ کا عمل ہے اس کو تولا جائے گا ترازو کے اندر، اور یہ بہت بھاری ثابت ہوگا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ یہ بڑی بھاری چیز ہے۔ اور اسی طرح اللہ اکبر، یہ جو کلمہ ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، حضرت نوح علیہ السلام کی وصیت ہے، اور انہوں نے اپنے بیٹے کو وصیت فرمائی تھی، اور اپنے 2 بیٹوں کو وصیت فرمائی تھی، اور کہا تھا کہ 2 باتوں کی تمہیں وصیت کرتا ہوں، ایک لا الہ الا اللہ پڑھنا، اور دوسرا سبحان اللہ و بحمدہ پڑھنا۔ اور لا الہ الا اللہ کے بارے میں بتایا کہ لا الہ الا اللہ اتنا وزنی کلمہ ہے، یہ 7 آسمان اور 7 زمینیں ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں، اور یہ لا الہ الا اللہ ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، لا الہ الا اللہ بھاری ہے، کلمہ بھاری ہے۔ تو ان اعمال کا وزن ہے، اقوال کا وزن ہے، اعمال کا وزن ہے۔ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ۔ اور یہ جو ہمارے علمی حلقوں کے اندر، درسی مدرسوں کے اندر جو مسائل ہوتے ہیں، جو مباحث ہوتے ہیں ترکیب کے، اعراب کے، تقدیم اور تاخیر کے، بلاغت کے، اس مجلس میں وہ کرنے ٹائم بھی نہیں ہے، اور ذرا آپ لوگوں کے لیے تھوڑے سے بوجھ بن جاتے ہیں، اس لیے کہ بزم میں اہل نظر بھی ہیں، تماشائی بھی ہیں، تو سب کا لحاظ کرنا ہوتا ہے، اس لیے میں ان کی طرف نہیں آیا، صرف موٹی موٹی بات میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ۔ وَقَالَ مُجَاهِدٌ الْقِسْطَاسُ وَالْعَدْلُ بِالرُّومِيَّةِ۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا ہے وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، تو میزان، اس کے مترادف دوسرا لفظ قرآن مجید میں قسطاس استعمال ہوا ہے، اور یہ آخر میں سین کی بجائے را کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے، قسطار اور قسطار بھی پڑھا جاتا ہے۔ تو قسطاس جو ہے میزان کو کہتے ہیں، اور امام مجاہد جو بہت بڑے مجاہد ابن جبر تابعی ہیں اور قرآن کے مفسر اور حضرت عبداللہ ابن عباس کے شاگردوں میں شمار ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ قسطاس سے مراد ہے عدل، القسطاس العدل بالرومیہ، رومی زبان میں ہے، رومی لاطینی زبان، یونانی رومی، اس کی اصل جو ہے وہ لاطینی ہے، اور یہ یورپ کی جتنی زبانیں ہیں، مشرقی یورپ ہو یا مغربی یورپ ہو، ان ساری زبانوں کی اصل ماں جو ہے وہ لاطینی زبان، اس کے اندر قسطاس کا لفظ جو ہے یہ عدل کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور انگریزی کے اندر بھی یہ لفظ موجود ہے، قسطس جسٹس، جسٹیفائی کرنا، عدل کرنا، انصاف کرنا، یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں یہ عدل کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، القسطاس والعدل بالرومیہ۔ اور وَيُقَالُ وَالْقِسْطُ مَصْدَرُ الْمُقْسِطِ، قسط جو ہے یہ مقسط کا لفظ، مقسط کا ماخذ ہے، یہ اس کا اسم مصدر ہے مقسط سے، مقسط کا معنی ہوتا ہے عدل کرنے والا، ان اللہ یحب المقسطین، قرآن میں اللہ رب العزت نے فرمایا واقسطوا، اور عدل کرو، ان اللہ یحب المقسطین۔ اور اسی کاف سین طوا کے ساتھ یہ لفظ، یعنی کاف پر زبر پڑے تو قسط بن جاتا ہے، اور کاف پر زیر پڑے تو قسط بن جاتا ہے، اور معنی بدل جاتا ہے۔ اس لیے قرآن کے پڑھنے میں انسان کو بہت محتاط ہونا چاہیے، زبر زیر سے معنی بدل جاتا ہے۔ قسط اگر کاف کے کسرے کے ساتھ زیر کے ساتھ پڑھے تو اس کا معنی عدل ہے، اور اگر زبر کے ساتھ پڑھیں گے تو اس کا معنی ظلم بن جائے گا، اور قرآن مجید میں یہ استعمال ہوا ہے وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، اور یہاں جو لغوی بحثیں ہیں میں ان کی طرف نہیں جا رہا۔ تو مقسط کا معنی عادل ہوتا ہے، اور قاسط کا معنی ظالم ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حدیث سنائی۔ یہ اس طرح ایک شاگرد کا استاد کے ساتھ چمٹے رہنا، یہ اس علم کے لیے بڑا خیر و برکت کا باعث بنتا ہے، اس لیے استادوں کے ساتھ شاگردوں کو ملازمت کرنی چاہیے، اور اس کے ساتھ علم کے اندر نور بھی آتا ہے، اور اس کے اندر رسوخ بھی آتا ہے، اور اس کے اندر صحیح برکت پیدا ہوتی ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، وقت زیادہ ہو رہا ہے اس لیے بس میں بات بہت مختصر کر رہا ہوں۔ ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ 2 کلمے ہیں، 2 بول ہیں، کون سے؟ سبحان اللہ و بحمدہ اور الحمدللہ، یہ 2 کلمے ہیں حبیبتان الی الرحمن جو اللہ کو بے حد محبوب ہے، حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان، زبان پر ادا کرنے میں بہت سہل اور آسان ہے، اور ثقیلتان فی المیزان جو اعمال تولنے کا ترازو ہے اس کے اندر یہ بہت بھاری ہے، ثقیلتان فی المیزان۔ سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، وبحمدہ، اپنی تعریفوں کے ساتھ، جو اس کی تعریفیں خود اس نے کی ہیں،
اور یہ کائنات کر رہی ہے، اور جو اس کی تعریف کرنے والے اس کی مخلوقات کر رہی ہے۔ ساری مخلوق اللہ رب العزت کی تعریف کر رہی ہے، کوئی زبان حال سے اور کوئی زبان قال سے، ہر چیز اللہ کی تعریف کر رہی ہے۔ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ اللہ کے لیے ہے تعریف آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی۔ تو اللہ کی تسبیح اور تحمید جو ہے یہ اللہ رب العزت کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اللہ کی تسبیح کیا ہے یہ سمجھ لیں۔ تسبیح کا معنی ہے اللہ کی تنزیہ، یعنی اللہ رب العزت کو پاک اور منزہ، بے عیب اور بے نقص ماننا، کہ اس کی ذات میں کوئی نقص اور عیب نہیں، اس کی صفات میں کوئی نقص اور عیب نہیں، کوئی اس کا شریک نہیں، کوئی اس کا مد مقابل نہیں، کوئی اس کی ٹکر کا نہیں، اور کوئی اس جیسا نہیں، نہ اپنے آپ کو اس جیسا ہے اور نہ اس نے ہی کوئی اپنے جیسا بنایا ہے۔ لوگوں نے یہ فلسفے بنائے ہوئے ہیں کہ جی ذاتی طور پر تو نہیں ہے لیکن عطائی طور پر ہے۔ نہیں، نہ کوئی ذاتی نہ کوئی عطائی، نہ کوئی اپنی ذات سے اس جیسا ہے اور نہ کوئی اس نے اپنے جیسا بنایا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں یہ حقیقت کھول دی، فرمایا اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری اپنی مثال دے کر بتاتا ہے۔ ضرب لکم مثلا من انفسکم هل لکم مما ملکت ایمانکم من شرکاء فیما رزقناکم۔ اور جو تمہارے زیر دست ہوتے ہیں، تمہارے ملازم ہوتے ہیں، تمہارے ماتحت ہوتے ہیں، جن کو تم دکان پہ بٹھاتے ہو، اپنی سیٹ پہ بٹھاتے ہو، تمہارا کام کرتے ہو اور تم ان کے محتاج بھی ہوتے ہو، تم یہ پسند کرتے ہو کہ یہ تمہارے برابر ہو جائے؟ پسند کرتے ہو؟ تم تو یہ پسند نہیں کرتے، اور میں تو کسی کا محتاج بھی نہیں ہوں اور میں اپنے برابر پیدا کروں، بلکہ میری مخلوق میں ایسے ہو جائے مجھ سے بھی بڑھ جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن اس معاشرے کے اندر، ہمارے اس ماحول کے اندر المیے کی بات ہے اور دکھ کی بات ہے۔ ایسے لوگ موجود ہیں جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ اللہ کے بندوں کو اللہ سے بڑھا دیتے ہیں، کہتے ہیں اللہ اکبر، وہ بھی لاسانی اے بھی لاسانی، او حکم کرے اے موڑ دے وے، او توڑ دے وے اے جوڑ دے وے۔ لا الہ سبحان اللہ عما یشرکون، سبحانہ و تعالی عما یصفون۔ سبحان اللہ کا اصل معنی یہ ہے کہ اللہ کی احدیت، اس کی وحدانیت اور اس کی صمدیت کو سمجھ کر انسان ہر قسم کے شرک کی نفی کر کے یہ کہے لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، لہ الکبریاء فی السماوات والارض۔ وہ سردار ہے اور سرداری اس کی انتہا کو پہنچی ہوئی ہے، باقی ساری سرداریاں اس کے سامنے آ کر ختم ہو جاتی ہیں، صرف اسی کے لیے سرداری ہے، باقی سب اس کے غلام، باقی سب اس کے بندے، باقی سب اس کے در کے سوالی، اس کے گھر کے فقیر اور اس کے سامنے جھولی پھیلا کے مانگنے والے، اس کے محتاج۔ یسألہ من فی السماوات والارض، آسمان و زمین کی ہر چیز اسی سے مانگ رہی ہے اور اسی سے مل رہا ہے، وہی داتا ہے، وہی دیتا ہے، باقی سب منگتے ہیں اور باقی سب فقیر ہیں۔ تو یہ سبحان اللہ، یہ اللہ کی تسبیح ہے، اسی شعور کے ساتھ یہ کہنی چاہیے، اور یہ ساری کائنات اللہ کی تسبیح کر رہی ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ہر چیز اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، اور اس کے ساتھ اللہ کی تعریف، ثناء و جمیل، اللہ کی خوبی اور اللہ کا کمال، اللہ کا جمال، اللہ رب العزت کی نعمتیں، اس کی نوازشیں، ان کا بیان کر کے اللہ کی تعریف و توصیف کرنا۔ اللہ اکبر، حمد و ثنا، اللہ کی تعریف کرنا، لیکن اس کے اندر محبت اور تعظیم، انسان کا دل اللہ کی محبت سے معمور ہو اور اس کے دل میں اللہ کی عظمت و جلال اور اس کی کبریائی اور اس کے جبروت کا ایسا تصور ہو کہ انسان کے دل میں کوئی شوخی نہ آئے، انسان کے دل میں کوئی ایسی بات نہ آئے کہ انسان اللہ رب العزت کی عظمت کو فراموش کر دے۔ نہیں، ہمیشہ اس کے جلال و جبروت کے سامنے انسان کو بہت زیادہ حساس ہونا چاہیے۔ وہ معراج کی حدیثیں ہیں، ان کے اندر ایک حدیث میں نے پڑھی اور صحیح حدیث ہے، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ سے صحیح کہا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جبریل کو دیکھا، اللہ رب العزت کی بارگاہ کے جب قریب ہوئے، اللہ رب العزت کے پاس براہ راست تو نہیں جاتے، اللہ کا قرب ملتا ہے، لیکن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں نے جبریل کو دیکھا ایسے جیسے بوسیدہ ٹاٹ زمین کے اوپر بچھا ہوا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت کی عظمت کا یہ حال ہے، اور جتنا کوئی اللہ کا علم رکھنے والا ہے اتنا ہی اللہ رب العزت کی عظمت و جلال کو زیادہ بروز رکھنے والا ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا اعلمکم باللہ، میں تم میں سب سے زیادہ اللہ کی ذات کا علم اور معرفت رکھتا ہوں جو اللہ رب العزت نے مجھے دیا ہے، وَأَخْشَاكُمْ لِلَّهِ، اور سب سے زیادہ میں اللہ کی خشیت رکھنے والا ہوں۔ اور عزیزان گرامی، علماء کا اصل امتیاز یہی خشیت ہوتی ہے، اللہ کی معرفت اور اللہ کی خشیت۔ آج
معلومات ہیں، مسائل، مناظرے اور اپنا مسلک، اپنی جماعت اور اپنا منہج، لیکن اللہ کی معرفت، اس کے اسماء و صفات کے ساتھ، اور اس کے ساتھ وہ بندگی اور محبت کا تعلق، محبت کا اور خوف و رجا کا اور توکل و انابت کا اور اخبات کا اور تسلیم و رضا کا اور شکر و وفا کا، یہ جو اعمال قلبیہ ہیں یہ کمزور پڑ گئے، یہ کمزور پڑ گئے، اسی لیے علم میں برکت نہیں رہی، اس لیے ماحول میں وہ تاثیر نہیں رہی، وگرنہ ہمارے دادا استاد حضرت حافظ محمد صاحب گوندلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں امام عبدالجبار غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں گیا مدرسہ تقویۃ الاسلام میں پڑھنے کے لیے، اور وہاں جو روحانیت کا میں نے ماحول دیکھا، کہتے ہیں کہ میں نے 8 دن وہاں گزارے، اور جو میرے اوپر روحانیت کا اثر تھا، میں حیران تھا کہ جو لوگ یہاں رہتے ہیں ان کے دل پھٹتے ہوئے جاتے۔ یہ چیز ہے جو اہل علم کا اصل اختصاص ہے، ہمیں اس پر توجہ دینی چاہیے، اور یہ اہل اللہ کے ساتھ محبت، جو زندہ ہو ان کے ساتھ تعلق اور محبت اور ان کی صحبت میں بیٹھنا، اور جو دنیا سے چلے گئے ان کی کتابوں کے ساتھ رہنا، اور خاص طور پر قرآن مجید جو انسان کو اللہ کے ساتھ جوڑنے والا